آپ بڑی شخصیات کی زندگیوں کو پڑھیں، ہر کسی کی زندگی میں عیب ہیں، نقص ہیں، کمی ہے۔ سکندر اعظم کی زندگی پر جب لکھا گیا تو لکھنے والے کہتے ہیں کہ اسے زندگی نے مہلت نہیں دی، ورنہ وہ اور بھی علاقے فتح کر سکتا تھا۔ انگریزی زبان کا بہت بڑا نام شیکسپیئر ہے، اس کی زندگی لکھنے والوں نے لکھا کہ بڑی کم عمر پائی، اگر تھوڑی زندگی اور گزارتا تو انگریزی زبان کی اور خدمت کی جا سکتی تھی۔ بھائی میری ایک گال سن لو، بیٹھ جاؤ۔ میں بچے ویندے نے پہ میں پیسے سٹن لی بھی بندہ نہیں کھلوڑ دینا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں صرف چند گھڑیاں آپ سے گفتگو کروں گا اور وہ آپ نے سننی ہے۔ تو ان کی زندگی کامل نہیں ہے۔ ہر کسی کی زندگی، جسے ہم مشاہیر امت کہتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے نام کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں کامل نہیں۔ ایک ذات کائنات میں ایسی ہے جس کا خالق و مالک کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، اس کائنات میں اگر کسی کی زندگی، کسی کی سنت، کسی کا طریقہ بے عیب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کا خالق و مالک کیا ارشاد فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک ذات کو پسند کیا ہے، اللہ نے ایک آئینہ ایسا بنایا ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں اس آئینے میں اپنی زندگی کو سنوار لو، اس آئینے میں اپنی زندگی کو سنوار لو۔ ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم اپنے نبی کے طریقے پر نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن حضور کے در اقدس میں دو شخصیات تھیں، اور گفتگو کیا ہو رہی ہے وہ آپ سنیے گا۔ حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ شیر خدا سے ارشاد فرما رہے ہیں، علی یہ میرے گھر کے باہر جو تلواریں بے نیام لیے کھڑے ہیں، ان کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ کون تھے؟ جو قتل کرنے کے لیے حضور کے در اقدس کے باہر آ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ تمام قبائل کے نوجوان تھے، کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے لوگ نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام علی المرتضیٰ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں علی، یہ جو باہر تلواریں بے نیام لیے کھڑے ہیں، ان کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ جان کے دشمن تھے لیکن جب نگاہ ٹھہرتی تھی تو حسن مصطفیٰ پہ ٹھہرتی تھی۔ وہ کہتے تھے جانی دشمن، جان کے دشمن ہیں، لیکن پھر تلواریں لیے اس کو قتل کرنے باہر کھڑے ہیں۔ لیکن کردار کا عالم کیا ہے کہ امانتیں بھی اسی کے گھر میں رکھواتے تھے۔ اسے کہتے ہیں اسوۃ حسنہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے جان کا دشمن ہے، لیکن جب پیسے رکھوانے کی باری آتی ہے تو کہاں؟ اسی کے گھر میں آ کے رکھوا جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ ان کی امانتیں علی میرے گھر میں ہیں، جب تک یہ امانتیں ان کو پہنچا نہیں دو گے اس وقت تک تم نے مدینے، اسی نبی کے امتیوں کا عالم یہ ہے۔ 4 دفعہ اقامے کے پیسے لیتے ہیں، کاما پھر بھی نہیں لا کے دیتے۔ کمیٹی پان گے، پہلی کمیٹی سارے دی کٹھی کر کے کھا کے
یہ غلام مصطفیٰ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، جو دبئی میں لوگ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عربی جو ہیں وہ اپنے دفتروں میں مسلمان کو نہیں رکھتے، اس کی جگہ ہندو کو رکھتے ہیں۔ کیڑا کیڑا دبئی رہ کے آیا دسو؟ ہاں، وہاں ہندوؤں کو اہمیت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو نہیں رکھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب بھی جائے گا ہمیں دھوکہ دے کے جائے گا۔ کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے؟ میرے نبی پر زندگی کا مشکل دور تھا، باہر تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ علی آپ اس وقت تک، اور یہ کوئی عام شخص جسے حضور اس دن اپنے بستر پر سلا کے جا رہے تھے، یہ عام شخص نہ تھا، پتا تھا کہ وہ اس بستر کو بستر مرگ بھی کہہ سکتے ہیں، موت کا بستر تھا۔ سلایا کسے؟ جو اس زمین کا، اس دھرتی کا بہترین فرد تھا، اس دھرتی کا قیمتی انسان تھا، اسے، تاکہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارزت کرتے تھے، مبارزت یہ ہوتی ہے پہلے دشمنوں کی طرف سے 3 لوگ آتے تھے، کفار کی طرف سے، اور 3 بہادر مسلمانوں کی طرف سے، یہ مبارزت ہوتی تھی۔ اس مبارزت میں کون جاتا تھا؟ یہ سب سے جنگ کے دوران، جنگ سے قبل سب سے خطرناک ترین عمل ہوتا تھا، کیونکہ یہ بہتر تیر انداز ہوتے تھے، بہترین تلوار چلانے والے ہوتے تھے، بہترین نیزہ باز ہوتے تھے، جنہیں سب سے پہلے مبارزت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ان میں کون جاتا تھا؟ ان میں علی المرتضیٰ شیر خدا جاتا تھا۔ شیر خدا کو مشکل کشا کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر مشکل کے وقت محمد الرسول اللہ علی المرتضیٰ کو آگے کیا کرتے تھے، اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں۔ اور یہ بہتر نفس ہے اس دھرتی کا، اور حضور ان کو بھیجتے تھے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ لوگوں کے بچے دین کے لیے مروائے، اپنوں کا کوئی نہیں مروایا۔ یہ پاکستان میں جہاد شروع ہوا تھا، جو امریکہ کے پیسوں سے لڑتے تھے ہم کسی زمانے میں، تو وہ پاکستان سے وہ بڑے مجاہدین جاتے تھے، اور وہ مجاہدین میں جو سردار تھا وہ اس وقت کے زمانے میں قاضی حسین احمد تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے تھے، بڑے لوگوں کے نام آپ سنتے ہیں۔ امریکہ نے کسی کے سر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور جس کے سر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ جس شہید کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں حضور۔ ان سے پوچھئے، لوگوں کے بچوں کو 17,000 ایک کلاشن کوف دے کر افغانستان بھیجتے تھے، اور اپنے بچے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے اس وقت۔ آج بھی یہی عالم ہے، جنہیں ہم اپنا قائد کہتے تھے وہ سمجھتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نے ایسا جہاد نہیں کیا۔ جب بھی جان دینے کی بات آئی تو کہا امیر حمزہ سب سے پہلے جائے گا، علی المرتضیٰ سب سے پہلے جائے گا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد الرسول اللہ نے دوسروں کے بچوں کو آگے کیا ہے، اپنے خاندان کے کسی شخص کو آگے نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بستر مرگ تھا، سب سے مشکل بستر تھا، لیکن اس پر کسے سلا کے گئے تھے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کو سلا کے گئے تھے۔ اور کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک امانتیں واپس نہیں کرو گے ہم امین نہیں رہے۔ میری گل چھوڑ دے اے نہ کام کریے، گرن گران چینج، میری بات سنیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امانتیں لوگوں کی لوٹانا۔ ہم امین ہیں، ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں، یعنی میں کڑے دینے نے، ہم نے
زمین خرید، پہلے جو بزرگ تھے نا آپ لوگوں کے باپ دادا تھے، جب زمینیں سستی ہوتی تھیں وہ زبان پہ سودے کیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہتے ہیں زبان نہ لین دین کی، زبان کی تھی، مرتے دم تک اپنی زبان پہ پیرا دیتے تھے. انہی بزرگوں کی اولاد اٹھ کے کہے کہ ہونے تھے 10 لاکھ تو مرلا ہو گیا ہے، کتھے جو کاغذ، کتھے جو سٹام. ہم نے ایک جگہ لی، ایک شخص تھا، یہ فضل اللہ بیٹھا ہے، اس کا تایا، ہمارے تایا جان تھے، وہ ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے. پہلی دفعہ 2 دفعہ پیسے دیے. ان کا باپ جو تھا، دادا جو تھا، وہ جگہ دے گیا، زبان سے خریدی تھی، پیسے لے لی. پھر جگہ ہو گئی مہنگی، ادھر اگوں منڈا آندا پیر جی کڈو کاغذ. پیر صاحب نے پیسے دے دیے، پھر وہ اپنے نام نہیں کروائی. 1 سال گزرا، اس نے پھر کہا کہندا کڈو پیسے، کڈو جڑا وے وہ سٹام کتھے جے. یہ فضل اللہ کے تایا حاجی سردار صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، یہ ساتھ گئے، دوسری دفعہ پھر اس کو پیسے دے کے آئے. آج آپ آسانی ہے. میں بچپن میں جب عابد سے کہہ رہا تھا کہ میں جب آیا تھا تو یہاں شاید 3-4 گھر تھے، اسی طرح ہی بہت کم گھر تھے. یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ پیچھے زمینیں ہی زمینیں تھیں، اب رقبہ تھا، آبادی تھی، بہت سستا زمانہ تھا. اب یہ زمین کو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب یہاں کوئی کہے کہ نہیں ہونا، ایسا ہی ہوا. آج آپ لوگوں کو اللہ نے کتنا عطا کیا ہے. جو 1100 کی زمین تھی وہ 10 لاکھ مرلہ ہے. یہ آپ کے بزرگوں کی دعائیں ہیں، یہ آپ کے باپ دادا کا خلوص ہے جو آپ کھا رہے ہیں. یہ ان کی نیک نامی ہے، یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کے عقائد تھے. وہ لوگ علم میں ہم سے کم تھے لیکن ان کا رابطہ رب کریم کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بے شک ایک وقت روٹی ہوتی تھی، دوسرے وقت کی روٹی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کوئی حرام کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا تھا. یہ انہی بزرگوں کا خلوص ہے جو آج آپ لوگ کھا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اور آپ کی نسل بھی وہی کھائے گی جو آپ کا خلوص ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے. تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا امانت، لوگوں کی امانتیں واپس کرنی. محمد الرسول اللہ کی جو زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. حضور نے کی زندگی کا، حضور استاد ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، ہر چیز لاجواب ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جارانہ کا مقام تھا، حضور گوشت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے، اور کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے ہم نے دیکھا حضور اٹھے، دراز قد ایک عورت اور ایک مرد تھا، حضور ان کے پاس چلے گئے، کندھے سے کالی کملی اتاری اور اس کو زمین پر بچھا دیا. وہ مرد اور عورت حضور کی کالی کملی پر بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے. یہ کون ہیں جنہیں آداب نبوت کا پتہ نہیں ہے؟ یہ کس کی کملی پہ بیٹھے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضور کی چادر پہ بیٹھے ہیں اور حضور ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ دراز کا عورت جو تھی حضور کی کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیرتی، کبھی حضور کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی حضور کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی، اور ہم غصے سے لال پیلے ہوتے تھے. یہ کون ہے جو اس قدر بے باک خاتون؟ کہتے ہیں کہ حضور ایسے جیسے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، حضور سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے. تو اس لیے ہم بھی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے کچھ نہ کہا. حضور صحابہ کہتے ہیں جب وہ جانے لگے حضور نے تحائف منگوائے اور انہیں دے کر رخصت کیا. یہاں تک حضور ان کا راستہ دیکھتے رہے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ انہیں آداب نبوت کا نہیں پتا؟
یہ آپ کی کالی کملی پر بیٹھے تھے، آپ ننگی زمین پر بیٹھے تھے، وہ خاتون کبھی آپ کی داڑھی میں ہاتھ پھیرتی تھی، کبھی آپ کے سر بالوں میں، آپ کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتی تھی، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کون بے باک خاتون تھیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ غصہ نہ ہو، یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ کون تھی؟ یہ سگی ماں نہ تھی، لیکن کون تھی؟ یہ میری رضائی ماں تھی۔ اگر میری اصلی ماں زندہ ہوتی، میرے اصلی ماں باپ زندہ ہوتے، تو میں تمہیں بتاتا ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک عمل لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو، آپ جانتے ہیں ایک بدبخت نے آج سے کچھ دن قبل اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیا۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ محمد الرسول اللہ جس زمانے میں آئے تھے، لوگ بیٹی کو عیب سمجھتے تھے۔ آج بھی لوگ بیٹیوں کو عیب نہیں سمجھتے۔ میں ایک دن اپنے گھر تھا تو ہمارے گاؤں کی ایک خاتون میری والدہ کے پاس آئیں اور آ کے میری والدہ سے افسوس کر رہی تھیں کہ میری بیٹی کے گھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں کہتی یہ تیرے نصیب، آپ اندازہ کیجئے، آپ سوچ سکتے ہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ وہ آ کے کہتی، میں کہتی یہ تیرے نصیب، تیرے نال، چلو کوئی گل نہیں جے دوسری باری دوسری تھی ہو گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال ابنتین او ثلاث بنات، جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی، حضور فرماتے ہیں کسی نے پرورش کی، تو پھر صحابہ کہتے ہیں فاشارہ، حضور نے اس طرح سے اشارہ کیا، میں فاشارہ، حضور نے اس طرح اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کون شخص ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کرنے؟ کون ہے جس نے اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرنے؟ جب بھی حضور کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کسی کے گھر بچہ پیدا نہ ہو، اس کو نند تانے دیتی ہے، ساس، سسر، دیور، اور فری میں محلے کی عورتیں جن کی اس گھر کے ساتھ لگتی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا ایسی بیٹیوں کی آہیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، آ کے عرض کی موسیٰ اولاد نہیں ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دیتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اٹھے اور گئے، جا کر کلیم نے اللہ سے عرض کی مایا اسے اولاد دے دیجیے۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے لگے انی کتبتها عقیما، موسیٰ ہم نے اسے بے اولاد لکھا ہے، ہم نے اسے بے اولاد لکھا ہے۔ یاد رکھیے گا اولاد میرے رب کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ بیٹے بھی میرے رب کے اختیار میں ہیں، بیٹیاں بھی میرے اختیار میں، میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اپنے غلط دل سے خناس نکال دیجئے۔ ہمارے گاؤں کی ایک بیٹی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، ہسپتال سے سسرال والوں نے اسے گھر نہیں آنے دیا، طلاق کے ساتھ اس کے میکے اس کو بھیج دیا۔ سوچ سکتے ہیں؟ نعرے لگاتے ہیں ہم ایسے ایسے بڑے کہ انسان کانپ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہم نے اسے بے اولاد لکھا ہے۔ واپس آ گئے، کچھ عرصہ گزرا، وہ عورت
وہ بچی دوبارہ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس آ گئی. کسی عام شخص کے پاس نہیں آئی, کسی پیر کے پاس نہیں آئی, کسی بابے کے پاس نہیں آئی. کس کے پاس؟ موسیٰ کلیم اللہ. یہ اللہ کا کلیم بھی ہے, نبی بھی ہے. آ کے عرض کی موسیٰ اپنے رب سے کہہ تیرا کیا جاتا ہے, اولاد دے دے, تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے. کلیم دوبارہ گئے. نبی کریم ہوتا ہے, نبی ورنہ موسیٰ آپ جانتے ہیں سب سے غصے والے انبیاء میں کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. حضور معراج پہ جب جا رہے تھے تو حضور نے دیکھا ایک بندہ اللہ سے جھگڑا کر رہا تھا. یہ ناز ہوتے ہیں, یہ محبتیں ہوتی ہیں. انسان کچھ اپنوں سے کبھی اس طرح سے بھی لڑتا جھگڑتا ہے. حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو رب سے لڑ رہا ہے؟ عرض کی یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. یہ ایسے نبی تھے. آپ جانتے ہیں فرشتے کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھ نکال دی تھی. علماء نے لکھا ہے یہ فرشتہ تھا جو برداشت کر گیا, ورنہ نبی کا جب ہاتھ اٹھتا ہے 14 طبق کو چور چور کر کے رکھ دیتا ہے. اگر وہ فرشتہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کلیم کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکتا. موسیٰ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس عورت کے لیے, بچی کے لیے دوبارہ رب سے کی طرف چلے گئے. جا کے عرض کی مولا اس کو اولاد دے دے. کیوں نہیں دیتا؟ وہ بیچاری آئی تھی میرے پاس. اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا انی کتبتها عقیما. موسیٰ ہم نے اسے بے اولاد لکھا ہے. 1 سال کے بعد وہی عورت بیٹا اٹھائے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم کے پاس آ گئی. کہنے لگی موسیٰ دیکھ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. موسیٰ کو غصہ آ گیا. میں 2 دفعہ گیا تھا کہ مولا اسے اولاد دے دے. تو کہتا تھا, وہ کہتا تھا ہم نے اس کو بے اولاد لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام اسی وقت اٹھے کہ میری منی کوئی نہیں. اٹھے اور جا کے پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے. عرض کی مولا تو میں 2 مرتبہ اس کی سفارش لے کے آیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی, اسے اولاد نہیں دی. اب وہ کہاں سے لے آئی, اب بتا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کلیم جب یہ اس وقت تیری بارگاہ سے نامراد ہو کے گھر لوٹی تھی تو اس نے دل کی پہنائیوں سے مجھے صدا دی یا ارحم الراحمین. فرمایا کلیم اس بیٹی کی یا نے میرے عرش کو ہلا دیا تھا جب اس نے ارحم الراحمین کہا کہ مولا مجھے اولاد عطا کر دے. تو کلیم اس وقت میری رحمت جوش میں آ گئی, میں نے اسے اولاد عطا فرما دی. بیٹیوں کی صدائیں کہاں پہنچتی ہیں؟ عرش پہ پہنچتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے جس نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ کر کے دکھایا. آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کے پاس آتی تھیں حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ کمال نہیں تھا؟ جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس معاشرے کو سکھایا کہ بیٹی ہوتی کیا ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو جانتے نہ تھے, انہیں تو خبر نہ تھی کہ بیٹی کا مقام کیا ہے, بیٹی ہوتی کیا ہے. محمد الرسول اللہ جب بیٹی گھر میں داخل ہوتی تو محمد الرسول اللہ کھڑے ہو جاتے, فاطمہ تو زہرا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے, فاطمہ تو زہرا حضور کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی, اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے فاطمہ تو زہرا کو وہاں بٹھایا جاتا تھا. پھر حضور جاتے تو وہاں بھی یہی حال ہوتا تھا. فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کر حضور کے دست اقدس پہ بوسہ دیتی, وہ حضور کے دست اقدس پر بوسہ دیتے, اور پھر سیدہ فاطمہ بٹھاتی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
میرے نبی کی زندگی کامل ہے. بیٹیاں اور بیویوں کا عالم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود کسی بیوی کو حضور سے کوئی گلہ نہیں, کسی کو. سارے بندے چپ کر گئے. چپ کر گل سنی جی. جتنا مرضی راضی رکھ لیں, کوئی گلا بھی نہ ہوئے تو یہ ہوتا ہے کہ منے دا ابا جڑا وے وہ منو سورے پیکے جڑا وے دیر نال جان دینا ہے, راضی نہیں کر سکتے. دنیا میں بزرگوں نے بڑی صحیح بات کی ہے, میں سپیکر میں نہیں کہہ سکتا, اور وہ یہ 100% درست بات کہی. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا آخری وقت ہے اور حضور آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور سے سیدہ خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, میں نے بڑھاپے کے عالم میں بھی آپ کی خدمت کی ہے, میں نے بیماری کے عالم میں بھی آپ کی خدمت کی ہے. اللہ کے رسول, میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ, میں تجھ سے راضی ہوں, میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. اس کائنات کی ایک عورت ہے جسے رب سلام بھیجا کرتا تھا, ایک خاتون جسے رب کریم سلام بھیجتے تھے. وہ کون تھیں؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ, میں تجھ سے راضی ہوں, میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, اگر آپ مجھ سے راضی ہیں, میری کوئی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہی, تو یا رسول اللہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میری آپ کی کالی کملی جو وحی کے وقت آپ کے کندھوں پر ہوتی تھی, اس کا کفن دے کے مجھے دنیا سے رخصت کیجیے گا. یہ ہے کردار اسوۃ حسنہ, یہ اسوہ حسنہ ہے. پھر سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور کے گھر میں جب بھی گوشت جب بکری ذبح کی جاتی یا گوشت ہوتا تو حضور سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے. نسلی جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے. نسلی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نسلی نسلوں تک وفا کو نبھاتا ہے, اور میرا نبی سے بڑھ کر اس کائنات میں وفا کو نبھانے والا کوئی نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مختصر گفتگو کرنا چاہتے تھے. وہ آج میں پہلی دفعہ میں حیران ہوا کہ نعت خان جو تھے وہ بھی مختصر نعت پڑھ رہے تھے, ورنہ نعت خانوں کا مقطع جو ہے وہ 45-50 منٹ کا ہوتا ہے, جو یہ اچھی روایات میں سے ہوتا ہے, اعلیٰ اخلاقیات میں سے ہوتا ہے کہ آپ کو جو وقت دیا جائے آپ اس وقت سے تجاوز نہ کریں. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے تمام نعت خانوں نے اپنے اسی لحاظ سے. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں مختصر گفتگو کروں گا. کہندے نے مولویاں دا جڑا مختصر ہوندا ہے نا یہ دنیا دا سب تو اوکھا کام ہوندا ہے. تو میں نے آپ سے, قاری صاحب نے بھی آپ سے کہا میں مختصر گفتگو کروں گا. مولوی جڑا ہے نا وہ آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ تقریر کر لوے تو اینو مختصر ہی کہندے نے. گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ تو اس لیے میں نے بھی کہا تھا کہ مختصر گفتگو کی جائے گی. تو ہمارا جو تعلق ہے ایسے بزرگوں سے ہے جو کہتے ہیں جب آپ منبر رسول پہ بیٹھیں تو جو کہیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, اور حق کہیں, ہمیشہ جو ہے وہ سچ کے علمبردار رہیں, اور اس خطاب کے بعد اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیں کہ ہمارے خطاب جو ہے وہ کہیں دنیا کے لیے تو نہیں تھا, لوگوں کے لیے تو نہیں تھا, کسی کو راضی کرنا مقصود تو نہیں تھا. اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے. اللہ رب العزت, میں آپ یقیناً آپ جانتے ہیں میں حیران ہوا ہوں, آپ لوگ کثیر تعداد میں تشریف لائے,
میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. میں نے اردو میں گفتگو کی ہے، میں سمجھتا تھا شاید آپ میری باتیں کچھ سمجھ سکیں گے، کچھ نہیں سمجھ سکیں گے. کچھ بزرگ ہیں جو نہیں سمجھ سکے، میں ان سے بھی معذرت کا طلبگار ہوں. اور میں آپ لوگوں کا، تمام احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. کوئی بات ہماری آپ کو ناگوار گزری ہو دنیا کے معاملے میں، اس میں ہم معذرت خواہ ہیں. دین کے معاملے میں گزری ہے تو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارا یہ کام ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ علماء اور مشائخ کی مسند کا تقاضا ہوتا ہے. اس میں کچھ تلخ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ اچھی باتیں کہی جاتی ہیں. میں بار دیگر ملک محمد عابد صاحب کا مشکور ہوں. اللہ کریم ان کے والد صاحب کی قبر پر بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم اس بستی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی محمد الرسول اللہ کے دین کا تابع دار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وانت خیر الوارثین وانت خیر الوارثین. مولا کریم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مالک ساڈے سب واسطے توشہ آخرت بنا. مالک ساڈے واسطے توشہ مغفرت بنا. مالک انو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. مولا کریم اس بستی تے اپنی رحمت نازل فرما. حاضرین تے اپنی رحمت نازل فرما. بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما. مالک بے روزگاراں نو باعزت روزگار عطا فرما. مالک جڑے ماں باپ دے بچے بچیاں دے رشتے مشکلات نے آسان فرما. مولا کریم سب دیاں پریشانیاں دور فرما. جڑے بیمار نے انہاں نو صحت عطا فرما. مالک سب دی مال جان اولاد دی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سونے. 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 مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام خدا کے پیارے رسول. یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یا رب العالمین تلاوت قرآن پاک نعت خوانی واز جو کچھ بھی اج اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے الہی تیری بارگاہ پیش کرنا قبول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار اندر تحفتاً ہدیتاً پیش کرنا قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس پیش کرنا قبول فرما۔ بالخصوص حضور دی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، عشرہ مبشرہ، کل صدیقین، کل شہداء، کل صالحین، بزرگان دین رحم اللہ المبین دی بارگاہ ادا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنا قبول فرما۔ الہی بالخصوص قبلہ برادر مکرم بھائی عابد صاحب دے والد محترم حاجی محمد رفیق صاحب نو ادا ثواب پیش کرنا قبول فرما۔ الہی بالخصوص جننے بھی دوست احباب تیری بارگاہ دس بے دعا نے جو انہاں دے نال ساڈے نال تعلق رکھن والے عزیز و اقربا جو بھی دنیا فانی تو جا چکے نے الہی دا ثواب درجہ بدرجہ سب نو پیش کرنا قبول فرما۔ بالخصوص الہی اس گاؤں دے قبرستان اندر جننے بھی اہل ایمان والے مومن مومنات مسلمین مسلمات مدفون نے الہی ادا ثواب سب نو پیش کرنا قبول فرما۔ اے میرے اللہ سب دی کامل بخشش اور مغفر فرما، سب نو جوار رحمت و جگہ عطا فرما، جنت اور فردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہی ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ الہی اس بابرکت پروگرام دے صدقے سب دے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ گناہ کو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سن سب نو نیک صالح عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص جنہ دوستاں نے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، دامے درمے قدمے سکھنے جس طریقے نال حصہ شامل کیتا شرکت کیتی، اے میرے اللہ سب نو دین دنیا دیاں برکتاں عطا فرما، دار رہن دیاں نعمتاں عطا فرما۔ یا رب العالمین جو خود بیمار نے یا گھراں دا عزیز و اقربا بیمار نے الہی اج اس بابرکت اجتماع دا صدقہ سب بیماروں نو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو پریشان حال میں پریشانیاں دور فرما، الہی جڑے دکھ لے کے انہوں نے سکھ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیٹے یا بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ نال پریشان نے الہی انہوں نے بہتر تو بہتر سبب عطا فرما۔ یا رب العالمین یا رب العالمین جو بیمار نے جنہ واسطے دعا واسطے کیا گیا منظور صاحب انہوں دے برادر بائی دا پریشن ہے الہی انہوں نے کامیابی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ الہی پریشن وچ کامیابی عطا فرما۔ الہی جنہ دوستاں دعا واسطے کیا یا نہیں کہہ سکے دلاں وچ جو الہی تیری ذات علیم مم بذات الصدور ہے الہی جو بھی دلاں چ نیت ارادے نے یا رب العالمین سب ارادے نو پائے تکمیل تے پہنچا۔ الہی جو بھی تیرے سے گھر مسجد نو آباد کر دینے تو انہاں دے گھرن نو آباد و شاد فرما۔ بالخصوص ساڈے محترم و مکرم محمد سجاد صاحب نے بھی اج اس محفل دی سرپرستی فرمائی، آپ دے علم و عمل چ برکتاں عطا فرما، کاروبار چ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عروج عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی تیری بارگاہ دست بے دعا نے یا رب العالمین سب دی دلی تمنا نیک خواہشات نو پورا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔